ویلکم بیک ناظرین. تو ابرار ہم بریک سے پہلے بہت ہی اچھی باتیں کر رہے تھے کیونکہ جو ہماری جس سے پہلے جو گیسٹ تھے وہ کافی جو ہے چھوٹی کم عمر میں اور جو ہے لوگوں کے لیے چھوٹی سی عمر میں چھوٹا سا کام کر رہے ہیں, چھوٹے سی فنڈنگ کر رہے ہیں. اگر وہ بڑی فنڈنگ کریں, بڑی فنڈنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کا ٹیسٹ 25,000 کا ہے تو وہ کیا کرے گا. ہاں میں نے ان سے سوال کیا تھا. آپ دیکھیں دعوے تو بہت کرتے ہیں, گورنمنٹ میں رہ کے پیپلز پارٹی والے اپنا دفاع کرتے ہیں, ایم کیو ایم والے اپنا دفاع کرتے ہیں, پی ٹی آئی والے اپنا دفاع کرتے ہیں, کیونکہ پارٹی تھے نا ناظرین اکرام, ہر بندے کا ایک اپنا مزاج ہے, ایک اپنا ماحول ہے. انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ کے نام سے غریب عوام کی مدد کی. عمران خان صاحب آئے, وزیر اعظم جو ہمارے ہیں, احساس پروگرام انہوں نے احساس پروگرام کو انہوں نے احساس تو کیا, لیکن ان کو نہیں پتا کہ ان کے جو کارکنان ہیں وہ کتنا احساس کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اچھا 6,000 روپے خود رکھ رہے ہیں, 6,000 روپے عوام کو دے رہے ہیں. نہیں آپ کو پتہ ہے اس میں بھی کافی زیادہ فراڈ ہو گیا ہے نا. 6,000 خود رکھ رہے ہیں, 6,000 ڈبل ڈبل جو وہ جو ان کے تھم امپریشن جو لیتے ہیں, جو ان کی جو مشینریز جو انہوں نے دی ہیں, جو آپ وہاں پہ جاتے ہیں انٹری وہ تھم امپریشن لے کے وہ پھر آپ کو وہ پیمنٹ دے دیتے ہیں اسی وقت, وہ بھی انہوں نے جو ہے ڈسٹرکٹ وائز کر دیا اور وہ ایک سے وہ کرتے ہیں اس میں ایرر آ رہا ہوتا ہے, دوسرا جو ہے وہ اچھا ہے ٹوٹل فیک. میرے والد صاحب کو آج پورے 5 سال ہو گئے ان کے انتقال کو, تو میرے پاس ابھی عید سے پہلے میسیج آیا کہ مبارک ہو آپ نے اپنے 12,000 روپے وصول کر لیے. اچھا میں نے فون کیا, خرم بھائی ہیں ہماری طرف, میں نے کہا خرم بھائی یہ میرے ابو کے نمبر پہ یہ سم میرے والد صاحب کے نام پر تھی, تو یہ ابو کا آئی ڈی کارڈ اور ان کا نمبر, تو کہہ رہا ہے مبارک ہو آپ کی والد صاحب کو 12,000 مل گئے. تو میں نے کہا میرے ابو آپ سے ملے, اگر انہوں نے 12,000 لیے ہیں تو میرے ابو بھی آپ سے ملے ہوں گے. کہہ رہا ہے وہ جو باہر بیٹھے ہوں گے نا ان سے مل کے چلے گئے ہوں گے. میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ کہ میرے والد صاحب کو ہم سے بچھڑے 5 سال ہو گئے, تو یہ 12,000 کس کو دے دیے بھائی. تو انہوں نے بہت سارے لوگ کے ساتھ ایسے کیا ہے, ICs کے نمبر ان کے تھم امپریشنس لے لیے, اور جو لوگ جو اپنی رجسٹریشن کروا رہے تھے تو ان کے ساتھ بھی کافی ہوا ہے. میں خود جب ہم لوگ گئے تھے, آپ نے دیکھا تھا, ہم لوگ گئے تھے باقاعدہ ہمیں وزٹ کرنے کے لیے. جب ہم لوگ وزٹ کرنے گئے تو وہاں پر اتنے صاف اور اتنے شفاف طریقے سے ہمیں بٹھا دیتے ہیں اور اتنے SOPs کا بھی خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں, ورنہ وہاں پر ناظرین کرام ان کے اپنے ادارے کے لوگ کھڑے ہیں. آپ کو کیا چاہیے, پیسے کے لیے آئیں, جب اپنا ID کارڈ نمبر دیجئے, ID کارڈ نمبر لے جائے, آپ ایک کام کیجیے گا, پرسوں آ جائے گا, ہمیں 2,000 روپے ایکسٹرا دے دیجیے گا. ارے بندہ 12,000 لے رہا ہے, اسے 10,000 روپے آپ دے رہے ہو, خدا کا خوف کریں یار. اور ابھی آج ہی تازہ میں بھی اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں کہ MQM اور پیپلز پارٹی اور PTI ان تینوں نے عہد کیا ہے کہ ہم کراچی کو مل کے اچھا بنائیں گے, روشنی کا شہر بنائیں گے اور ترقیاتی کاموں میں مل جل کے کام کریں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کریں گے. میں بھی پوچھی تھی واقعی, کیونکہ جب ایسے دعوے آتے ہیں اور جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. آج یہ ایک ہوں گے, کل کو پھر ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوں گے جب فنڈنگ ہوگی ان کو, یہی وجہ ہے. تو چلتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان کی جانب. نیہا آپ بتائیے کون آج ہمارے ساتھ ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بھی کافی ینگ ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں, اور ان کا نام ہے شراز عباسی, جو کہ پیپلز پارٹی یوتھ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ ایسٹ سے. کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ سے آپ اتنی کم عمری میں, اور یقیناً آپ جب یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آپ یوتھ کے حوالے سے ہی بات کریں گے, لیکن ہم نے یوتھ کے اوپر جو ہمارے پروگرام کا آغاز تھا ہم نے بات کی نوجوان نسل کے اوپر نا, کہ یہ موبائل فون ہے, یہ ایک سہولت تھا, لیکن اب یہ سہولت نہیں رہا, یہ ایک موت کا سبب بن چکا ہے. موت کا سبب کیسے بن چکا ہے کہ ہم اپنی وہ تمام پرسنل لائف جو ہوتی ہے ہم سامنے والے کے ساتھ ڈسکس کر دیتے ہیں. آپ بھی نوجوان ہیں, آپ کے پاس بھی اینڈرائڈ موبائل ہوگا, تو کیا ایسا کرنا کیا بہتر ہے نوجوانوں کے لیے؟ فرسٹ آف آل تھینکس ٹو انوائٹنگ می ہیئر ان یور چینل. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بالکل نیو ایرا ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو اس کے بنا رہ بھی نہیں سکتے نوجوان اصل, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہم نے وقت کے ساتھ چلنا ہے نوجوانوں نے. اگر ہم وی آر 90 کڈس, تو وین وی آر ان آور چائلڈہڈ تو وی لائک ٹو پلے اسپورٹس ایکٹیویٹیز, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کھیلوں کی طرف رجحان کم ہوتا جا رہا ہے, اور اس پہ واقعی میں گورنمنٹ کو کچھ توجہ دینی چاہیے اور ضرورت ہے توجہ دینے کی, کہ ہماری نوجوان نسل اسپورٹس کی طرف دوبارہ واپس آئے اور سوشل ایکٹیویٹیز میں زیادہ حصہ لے.
تبھی ہم اس چیز سے ایک لمٹ میں اس کو رکھ کے یوزیج کو ہم کر سکتے ہیں. بالکل. تو گورنمنٹ کے کچھ اب آپ کراچی کے اندر دیکھیں نا، ماضی میں جس طرح کھیلوں کے میدانوں میں قبضے ہوئے تو نوجوان نسل اس طرف کیسے اٹریکشن ہو، ان کے پاس کھیلنے کے لیے میدان ہی نہیں ہے. اگر کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں چاہے بھی تو اس کو مطلب 10 کلومیٹر دور جا کے کھیلنا پڑتا ہے، تو وہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ اسمارٹ فون ایزی ایکسیسیبل ہے، تو زیادہ تر جو نوجوان طبقہ ابھی بڑا ہو رہا ہے تو وہ اسمارٹ فون کے یوزیج کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کو اسی میں مل جاتا ہے، کرکٹ اس کو اس میں مل جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پب جی سے فارغ ہوتا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. بالکل ٹک ٹاک سے وہ فارغ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس سوشل ایکٹیویٹی اس میں آ گئی ہیں. کھیلوں کے میدان تھے ان پہ قبضہ کس نے کیا؟ یہ دیکھیں نا، آپ دیکھیں 2008 سے پہلے یہ سارے سلسلے کراچی شہر میں شروع ہوئے، اور کس کا نام لینا مناسب نہیں ہے. ریکارڈ پہ ہر چیز موجود ہے کہ 2008 سے پہلے شہر میں کس کی حکومت تھی اور کن کے سائے تلے وہ چلتے تھے. اور جو 2008 کے بعد حکومت نہیں، 2008 کے بعد اس شہر میں کوئی میدان بچا نہیں نا. کیوں کوئی بچا نہیں نا. بچا اس لیے نہیں کیونکہ الیگل جو بلڈنگز بنا کے کھڑی کرتی وہ بن گئی تھی 2008 تک. دیکھیں 2008 میں آپ مجھے 2008 کے بعد کوئی ایک ایسی بلڈنگ نہیں بتا سکتی ہیں کہ جو کسی خالی میدان پہ بنی. ہم لوگ کل گئے تھے گلستان جوہر میں. جی جی. گلستان جوہر کامران چورنگی کے اوپر پورا چشتی نگر قبضے سے بھرا پڑا ہے. آپ کے پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے. نہیں دیکھیں اور اس سے آگے اگر آتے ہیں صفورہ پہ آ جاتے ہیں. بالکل میں خود گلستان جوہر کا رہائشی ہوں. مجھے بالکل دیکھا بھی ہے. ہم کالج جاتے تھے تو ہم تب سے وہ چشتی نگر بھی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو لیکن چشتی نگر بھی پھر میں نے وہی بات عرض کی آپ سے کہ جو جس ایریا آپ مینشن کر رہے ہیں یہ سارے 2008 سے پہلے آباد ہونا شروع ہو چکے تھے اور آباد ہو گئے تھے. اچھا، جب آبادی ہو جاتی ہے پھر گورنمنٹ بھی کسی حد تک مفلوج ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنے میسز کے لوگ وہاں پہ آباد ہو جاتے ہیں جن کو وہاں سے ڈائیورٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور گورنمنٹ کوشش کرتی بھی ہے لیکن نہیں کامیاب ہو سکتی، کیونکہ لوگ تو ہمارے ہی ہیں. ان کا کیا قصور، کیونکہ وہ تو پرچیز کر کے وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو عمل ہوا یہ 2008 سے پہلے کا عمل ہے، اور یہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں عمل شروع ہوا اور انہی کے لاڈلوں نے یہ عمل اس کراچی شہر میں کروایا. اور نالوں پہ بھی، یہ صرف کھیلوں کے میدانوں میں بھی نہیں، نالوں پہ بھی قبضے ہوئے، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جب بارش ہوتی ہے تو پانی سڑکوں پہ آ جاتا ہے. وہ نالوں کی وجہ سے. لیکن وہ تو آپ 2008 کی کر رہے ہیں. اب تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کی اپنی حکومت ہے، لیکن اب بھی جو کھیلوں کے میدان ہے، جو گراؤنڈز ہیں، وہ تو ہمارے ان کے اوپر بھی ابھی تک قبضہ کر کے بلڈنگز بنا دی جاتی ہیں. نہیں، ابھی ایسا کچھ بھی نہیں عمل نہیں ہو رہا. آپ اس بات کو یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں ہے. 2008 سے لے کے اب تک 12 سال سے پیپلز پارٹی. بالکل میں نے آپ کو عرض کیا کہ آبادیاں آباد ہو جاتی ہیں. گورنمنٹ کوشش کرتی ہے اپنی ڈومین میں رہ کے. آپ دیکھیں نا، پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو چیف جسٹس تھے کراچی کے، جو ابھی موجودہ چیف جسٹس ہیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے بڑا ایک دبنگ اعلان بھی کیے تھے کراچی کے حوالے سے کہ بھائی یہاں پہ انلیگل چیزیں تعمیراتیں ان کے دیکھیں وہی کام شروع دوبارہ سے ہو گیا. انہوں نے جو لاک ڈاؤن کھلتے ہی بلڈنگیں دوبارہ بننا شروع. ہم کل خود گئے ہیں. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں وہ ہائی رائزنگ پرمیشن، دیکھیں تھانہ سچل تھانہ آپ کی جوہر تھانہ، یہ دونوں تھانوں کے ایس ایچ اوز تو ایک مہینے سے زیادہ ٹکتے ہی نہیں ہیں وہاں پر نا. جی بالکل. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ کرپشن ہے وہاں پر. ہر بندہ میں اس چیز کا 100% تو چیزیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے. 100% چیزیں کریکٹ نہیں ہوتی ہیں. کھلی بکری ہے، جوئے کے اڈے وہاں پر چل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی 2008 میں جو یہ سارا انہوں نے ہی، یہ وہ ایریا ہے جہاں پر اردو سپیکنگ لوگ بہت کم ہیں، سندھی سپیکنگ لوگ زیادہ ہیں، اور مہاجر بھی وہاں پر مکس ہے. گلگتی ہیں، گلگتی بھی ہیں، پٹھان ہیں، سب اپنے ہی ہیں ہمارے. یہ سب ہمارے اپنے ہیں. لیکن ان سب کو جب ہمارے اپنے ہیں، پہلے تو وہ دور تھا کہ نو کے ایریا بنے ہوئے تھے. بالکل اب وہ ایسا نہیں ہے. اب مہاجر جو ہے وہ پٹھانوں کے ایریا میں جا سکتا ہے. سب بھائی ہیں. جو ہمارے اندر ایک خلا پیدا کی گئی تھی وہ ہمارے لیڈران نے کی ہوئی تھی. عوام اب ان تمام حقائق کو جان چکے ہیں. اب ہم ہر کسی کے پاس بخوبی میرے اچھے دوست ہیں جو مجھے دعوت دیتے ہیں. اب میں پینٹ شرٹ پہن کے بھی جا سکتا ہوں، شلوار قمیض پہن کے بھی جا سکتا ہوں. یہ بہت خوش آئندہ بات ہے ہمارے. تو یہ عوام جان چکے ہیں نا کہ ہمیں لڑوایا جاتا ہے. ہم سب ایک ہیں، ہم مسلمان ہیں. سب سے بڑی بات ہے ہم پاکستانی ہیں. اور یہ جو پولیس جب تک ان لوگوں کا ساتھ دیتی رہے گی تو میں سمجھتا ہوں
اور جب تک ان کے لیڈران جن کی سرپرستی میں یہ ہوتا ہے، اگر میرے اوپر کسی اچھے بندے کا ہاتھ ہوگا تو میں کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی بلڈنگ بنا سکتا ہوں، قبضہ کر سکتا ہوں. اور جہاں تک گلستان جوہر کا اور صفورہ کا سوال رہا تو یہاں تو ٹوٹل کرپشن ہے جس کے اندر پولیس انوالو ہے. اچھا اگر ایسی کوئی بات ہے میری نالج میں نہیں ہے. خیر ابرار یہ تو ایک بہت ہی لمبی نالج میں ڈبیٹ ہے. نہیں ہم بات کر رہے تھے ایسی کوئی یوتھ بات پہ, تو ہے. یوتھ کی جہاں تک بات ہے تو آپ نے اپنے یوتھ کے لیے کیا کیا, اپنے ڈسٹرکٹ کی ینگسٹر جو یوتھ ان کے لیے کیا کیا, ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کام کیا؟ جی جی بالکل, میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ہمیں اناؤنس ہوئے ہوئے کوئی تقریباً 1.5 سال کا پیریڈ گزر گیا. 1.5 سال سے آپ اس عہدے پہ؟ جی جی جی. اچھا اس سے پہلے ہم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں بھی رہے, کراچی یونیورسٹی میں بھی ہم ایکٹیویٹیز کرتے رہے. تو ایک اسٹوڈنٹ کا لانگ ٹرم ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے گزارا ہے اس کراچی شہر میں. تو 1.5 سال میں ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ رہی کہ پچھلے 4 منتھس جو ہیں ہم کرونا میں ہی لاک ڈاؤن ہو گئے, اور پھر ہم نے اپنی ٹوٹل سوشل ایکٹیویٹیز کرونا سے ریلیٹڈ لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی, اور اپنے تمام جو ڈسٹرکٹ کے ہمارے سٹی ایریاز پی ایس ہیں, ہم نے تمام اپنے ذمہ داران کو ایک آگاہی مہم پہ بھی ان کو کہا کہ آپ اویئرنیس دیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر راشن کی ڈسٹریبیوشن تھی تو اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے یوتھ نے بھی بڑا کردار کیا. گورنمنٹ نے تو کیا ہی کیا, لیکن ایز اے پیپلز یوتھ کچھ ہمارا جو فرض تھا ہم نے کوشش کی کہ ہم اس پہ اپنا کچھ کردار ادا کر سکیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ٹائم بچا, ہم 8 منتھس اگر کہہ دیں تو 8 منتھس میں ہم نے اسپورٹس کمیٹیاں قائم کی. اچھا ایجوکیشن کمیٹیز قائم کی ہم نے, اس میں کوشش کی کہ ہم اس میں اسٹوڈنٹس جو نیو یوتھ ہیں اس کو اویئر کر سکیں, اور ایز اے 2020 کے حالات کے مطابق ان کو ایک اویئرنیس پروگرام دیں کہ آئیں پالیٹکس میں پارٹ لیں. کیونکہ آج کے دور میں جو نوجوان نسل ہے اس کا پالیٹکس سے بڑا دل کھٹا سا ہو گیا ہے. وہ پالیٹکس میں دیکھیں جدوجہد ایک وقت تھا پاکستان میں, ہم پاکستان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو انقلاب کے نعرے ہوتے تھے, انقلابی نظمیں ہوتے تھے. تب جب یہ تبدیلی کے نعروں نے نوجوانوں کو بیوقوف بنایا تو نوجوانوں کو اور ہی اس پاکستان کی پالیٹکس سے تھوڑا سا مایوس بھی ہوتے گئے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم نوجوانوں کو, جب تک نوجوان مین اسٹریم پالیٹکس میں نہیں آئیں گے, اور خاص طور پہ مڈل کلاس جو نوجوان ہیں, ہمارے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان, جب تک وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں نہیں آئیں گے تو میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں تو پاکستان کا اصل مستقبل ہمارے یہ نوجوان ہیں, اور ان کو آنا چاہیے, پاکستان کی پالیٹکس میں پارٹ لینا چاہیے. شہراز آپ نے پالیٹکس میں کب قدم رکھا, مطلب آپ نے بتایا کہ مجھے 1.5 سال ہو چکا, لیکن آپ نے کیا ایسا دیکھا جو آپ اتنا امپریس ہوا اور آپ نے پالیٹکس جوائن کی, آپ نے یوتھ کے لیے بات کرنا شروع کی؟ جی اب آئی واز ان کالج, مطلب بیک گراؤنڈ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے, اور والد صاحب بھی تھے جی, وہ لیبر ڈویژن میں رہے ہیں اپنا 90s میں, تو اب تو جاب کر رہے ہیں. تو ایک بیک گراؤنڈ پیپلز پارٹی کا تھا. پھر اس کے بعد جب میٹرک کلیئر کیا تو کالج میں گئے تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس جوائن کی, پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن. تو الحمدللہ اس دور میں بھی اسٹوڈنٹس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا, اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا کوشش بھی کی اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کے لیے کہ کچھ کردار ادا کر سکیں, لیکن شاید کچھ آمرانہ قوتیں نہیں چاہتی پاکستان میں کہ اسٹوڈنٹ یونینز مضبوط ہوں, اسٹوڈنٹس مضبوط ہوں, اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ اچھا فیصلہ کریں اور سوچیں. تو پھر یونیورسٹی میں گئے, یونیورسٹی میں اپنا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کردار ادا کیا, اور ڈبیٹس میں حصہ لیا, اور الحمدللہ ایک نیشنل اینتھم ہوا تھا کراچی یونیورسٹی اور NID کا کمبائن, تو اس میں الحمدللہ ایک اسپیچ ڈیلیور کی تھی, لاسٹ اسپیچ میری تھی بائی دا گریس آف گاڈ. تو اپنا حساب سے ہم نے کوشش پوری کی. پھر اسٹوڈنٹ ایج سے پاس آؤٹ ہو گئے تو پھر ایز اے نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یوتھ تھا. تو جدوجہد کر رہے ہیں, اور نوجوانوں کے لیے کر رہے ہیں, پاکستان کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں جتنی ہماری ہمت حیثیت ہے. آپ نوجوانوں کو کیسے سہولت دیتے ہیں, کون کون سی سہولتیں آپ دے سکتے ہیں جو غریب ہے ہمارا؟ دیکھیں پیپلز یوتھ آرگنائزیشن سے ہمارا تعلق ہے, تو پیپلز یوتھ آرگنائزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے پالیسی یوتھ کے لیے کلیئر ویژن رکھتی ہے, کیونکہ ہمارے چیئرمین خود جینین یوتھ ہیں. لوگ تو 70 سال کی ایج میں خود کو یوتھ کہتے ہیں تو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں,
لیکن آپ پاکستان میں اگر نظر دوڑائیں تو پاکستان میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے صاحب کے علاوہ آپ کو کوئی یوتھ لیڈر نہیں نظر آئے گا. تو یوتھ کی پالیسی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ 2018 کے ہمارے الیکشن میں بھی وہ بھی کلیئر تھی, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ پیش کیا تھا کہ جو گریجویٹ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اور جن کو جابس نہیں ملتی تو ان کے لیے ایک اسٹیپینڈ کا اعلان کیا تھا. اچھا, اس کے علاوہ ہماری 2008 سے جو گورنمنٹ 2013 تک آئی اس میں BBSYDP پروگرام متعارف کروایا یوتھ کے لیے, یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام دیے جس پہ اسٹیپینڈ بھی پے ہوتے تھے. تو یوتھ کے لیے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بے شمار موقع فراہم کیے. پھر جابس ویکینڈ کی آپ دیکھیں نا, 2013 سے لے کے 2020 تک پاکستان کی یوتھ میں بے روزگاری کی شرح بڑھ گئی ہے بہت زیادہ. تو اس کا ریزن یہ ہے نا کہ 2008 سے 2013 تک جو پیپلز پارٹی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی لوگ تو اور زیادہ مطلب اور GDP ہمارے گر گئی. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو وعدہ کرتی ہے روٹی کپڑا مکان کا, تو جب آپ کسی کو روزگار برسر روزگار لگاتے ہیں تو وہ کہیں کسی حد تک تو وہ دعویٰ تو پورا ہوتا ہے. تو 2008 سے 2013 کی گورنمنٹ میں جب ہماری وفاقی گورنمنٹ تھی, پھر 13 سے 18 تک ہماری صوبائی گورنمنٹ تھی اور اب بھی ہے, تو پیپلز پارٹی کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ بلا تفریق لوگوں کو روزگار پہ لگائے اور لگایا بھی. تو جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ روزگار میں اس دوران میں شرح میں کمی آئی تھی, لیکن اب بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم ماسز میں بیٹھتے ہیں, ہم یوتھ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں. تو یوتھ کا بہت بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے. اپورچونیٹیز کم ہو گئی ہے, اپورچونیٹیز بہت کم ہو گئی ہیں. ایک بزنس کرنے کے تو یوتھ کے پاس اپورچونیٹیز بچی نہیں ہے نا, کیونکہ آپ کے روپے کی ویلیو ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے دن کیا کچھ اس طرح کا بات اپنے پارٹی سے کرتے ہیں کہ ایسی جو ہماری یوتھ ہے ان کے لیے کچھ فنڈ دیا جائے جو اپنا بزنس کر سکے؟ جی بالکل بالکل. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یوتھ پالیسی میں باقاعدہ یہ چیزیں مینشن کی تھیں کہ اب یہ تو گورنمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں, کیونکہ پارٹی ایک الگ حد تک ایک لمٹ میں کر سکتی ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ بلا تفریق پیپلز پارٹی کرے گی تو وہ بولیں گے اپنے لوگوں کے لیے کر رہی ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے بلا تفریق یہ کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو میں بالکل یہ اسٹیپینڈ رکھے تھے کہ جب کوئی گریجویٹ یا اپنے ان کی تعلیم کے مطابق کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے جو پاس آؤٹ ایجوکیشن سے کرتا ہے اور اس کے پاس اپنا جاب نہیں ہے تو ان کو اسٹیپینڈ پہ ہوں گے کہ گھر بیٹھے ان کو اسٹیپینڈ ملے تاکہ وہ ایک ڈپریشن اور اسٹریس سے بچا رہے. تو جب ایک شخص کو اسٹیپینڈ ملیں گے تو پھر وہ جدوجہد ریلیکس ہو کے کرتا ہے. یوتھ ہے نا اس میں ڈپریشن کا بھی آج کل بہت زیادہ یہ اگر کچھ نہیں ہو پاتا, اگر پیپروں میں نمبر کم آ گئے وہ بھی ایک ڈپریشن میں چلے جائیں گے. دل چھوٹا ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آمدنی نہیں ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ روڈوں پہ نکلتے ہیں, موبائل چھینتے ہیں, بالکل غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں. تو جیسے ہم بات کر رہے تھے ابرار اسٹارٹنگ میں کہ وہ بلیک میلنگ, تو یہ بھی ایک طرح سے ڈپریشن کا ہی پارٹ ہے. تو کیونکہ جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ اس طرح سے لڑکیاں لڑکوں کو جو ہے وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور لڑکے جو ہے لڑکیاں بن کے بھی لڑکیوں کو جو ٹریپ کر رہے ہوتے ہیں, اور لڑکے تو بہت سارے ایسے ہیں ہی جو اس طرح کی حرکتوں سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس سے کتنا جو ہے اپنے آپ کو مشکل میں اور ڈالے جا رہے ہیں, وہ اور ڈپریشن میں آئیں گے. کیونکہ اب ادارے بن چکے ہیں. اگر آپ کوئی بھی غلط قدم اٹھاتے ہیں یہ سوچ کے کہ آپ کو اس سے فائدہ ملے گا, تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کی پکڑ اب ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے, میں پھر اپنے موضوع پہ ہی آئیں گے کہ اگر آپ سوشل میڈیا سے لے کر موبائل فون تک کچھ بھی غلط ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کا ریکارڈ ادارے کے پاس ہوتا ہے, لیکن وہ ریکارڈ جب تک آپ نہیں جاتے وہ نہیں کھل پاتا. ہم ڈر جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا, ہم ایسا نہ کر جائیں, ہم گھر میں عزت خراب نہ ہو جائے, محلے میں عزت خراب نہ ہو جائے. عزت کی وجہ سے ہم اپنی موت کی طرف جاتے رہتے ہیں. بالکل نہیں, ہمارے ماشاءاللہ ادارے اتنے اچھے اب اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرتے ہو تو آپ اس کی بلیک میلنگ میں آئے نہیں, آپ جائیں فوراً اپنی کمپلین درج کرائیں. سائبر کرائم جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر فوری طور پہ ایکشن لیتا ہے, اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی آپ لوگوں کی پکچرز یا پھر آپ لوگوں کی عزت خراب ہونے کو, تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے ادارے آپ لوگوں کے ساتھ پورا کوآپریٹ کریں گے. تو ہم اب بات کر رہے تھے یوتھ کے اوپر, تو اب واقعی آپ تو خیر کام کرتے آ رہے, تو آپ کچھ بتائیں ہماری اس پلیٹ فارم سے, آپ کچھ اپنے ہماری یوتھ کو جو ہے کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل, یوتھ کو ایک میسج یہ دینا چاہیں گے کہ
پاکستان کی ترقی اور معمار جو ہیں وہ پاکستان کی 70% جو آبادی ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے. تو پاکستان کے مستقبل کا معمار ہماری یوتھ ہے اور ان کو پارٹ لینا چاہیے پاکستان کی پالیٹکس میں اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور جتنی خدمت کریں اس ملک کی اور اس ملک کے لوگوں کے لیے کم ہے. میرا میسج ہے کہ وہ خدمت کرتے رہیں اس ملک کی. اچھا, جو یوتھ کو آپ نے بڑا اچھا ایک میسج دیا, لیکن جو لوگ پریشان ہیں, کیونکہ سب کو تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یوتھ کی تعداد بہت زیادہ ہے 70% اور بے روزگاری کی تعداد تو گنتی میں ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ ان کو جو جاب پرووائڈ کرتے تھے یا کرتے ہیں تو کس حوالے سے کرتے تھے, پرائیویٹ کرتے تھے یا گورنمنٹ جاب؟ دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے گورنمنٹ ایسا ماحول پیدا کریں, ایسا ماحول سازگار بنائے کہ ویکینسیز کریٹ ہوں. دیکھیں نا, پچھلے 2 سال میں اس ملک کے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ آپ کے روپے کی ویلیو جب ڈی ویلیو ہوئی, آپ کا کاروبار ڈاؤن ہوا, آپ کا بزنس انڈسٹریز یہاں سے وائنڈ اپ ہوتی جا رہی ہیں, ڈالر 160 سے 170 پہ چلا گیا, تو آپ امپورٹ کم ہو گئی, ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. تو جب آپ کا بزنس ڈاؤن ہوگا تو آٹومیٹکلی ان امپلائمنٹ آپ کی پیدا ہوگی. تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے ماحول پیدا کریں جس ماحول سے آپ کے نوجوان روزگار پہ لگتے ہیں. تو 2 سال سے تو اتنا بیڑا غرق ہے, اللہ رحم کرے اور اللہ ان کو ہدایت دے. تو اب انہوں نے آگے کیا پالیسیز بنائی ہیں؟ ان کی پالیسیز تو یہی, ان کی پالیسی جو ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بول دیں. تو ہم اکثر ان کو کہتے بھی ہیں, یہ کبھی ہمارے ساتھ ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں تو ہم ان کو بولتے ہیں آپ بات نہ کریں, چلے اپنا نیا جھوٹ آپ بیان کر دیں. آپ کس کی بات کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم ان کی یہ تبدیلی کے جھوٹے دعوے داروں کی بات کر رہے ہیں. جو گورنمنٹ کی بات ہے, گورنمنٹ میں تو وہی ہے نا, ہم تو گورنمنٹ میں نہیں ہیں. کال آتی ہوگی نا جو آپ کے دوست یار ہیں, جو دوست احباب ہیں, جو آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, جو آپ کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, بالکل کہ یوتھ کا لیڈر ہمارا یہ, بالکل ہم کوشش کرتے ہیں. تو ان کے لیے آپ نے کوئی جاب کا سسٹم رکھا ہے یا ابھی ہوگا؟ بالکل, دیکھیں وفاقی, دیکھیں گورنمنٹ تو وفاق کی ان کے پاس ہے جو جھوٹے نعرے لگا کے آ چکے ہیں. تو دیکھیں جب وہ بجٹ ریلیز کریں گے, تو خیر آپ لوگوں کی بھی پارٹی نے بہت کیے تھے. نہیں الحمدللہ, دیکھیں اور جہاں تک بات رہی کہ یوتھ کی, تو انہوں نے بھی یوتھ کو بہت بولا تھا کہ ہم آگے لے کر جائیں گے. یوتھ کو لے کے بھی گئے, یوتھ کو لے کے بھی گئے. میں نے عرض کیا آپ کو کہ BBSYDP پروگرام پورے سندھ کے اندر, پورے پاکستان کے اندر جو شروع کیا گیا, تو اس میں دیکھیں نا کہ کتنے نوجوانوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوا. کہ آپ BBSYDP پہ, اگر یہ تو بڑی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, آپ صرف تھوڑی سی ریسرچ کر لیں کہ اس میں ایسے پروگرام ہیں جن کی فیسز ابو 1 لاکھ بھی ہے, تو وہ فری آف کاسٹ کروائے جا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ اسٹیپنڈ پے ہوتے ہیں. تو اگر یہ آپ پوری کیلکولیشن کریں تو یوتھ کے لیے ایک کوشش کی پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور بہت حد تک 100% تو ہم ایک ڈیولپ کنٹری ہیں, 100% تو اللہ کرے ہو جائے جس دن, تو پھر تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا. 100% خامیاں رہ جاتی ہیں, خامیاں رہ جاتی ہیں اور انسان اس بار دوسری بار آ کے ان کو درست کرتا ہے. تو آپ لوگ تو بار بار آ کے بھی ابھی تک درست نہیں کر پائے. دیکھیں فرق ہوتا ہے نا, وفاقی گورنمنٹ میں اور صوبائی گورنمنٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب وفاقی گورنمنٹ ہوتی ہے تو دیکھیں نا, بجٹ جو ریلیز کرنا ہوتا ہے, کچھ پالیسیاں وفاق کے پاس ہوتی ہیں. اب 18ویں ترمیم کا ذکر تو چھیڑ دیتے ہیں, لیکن بہت سی چیزیں آج بھی وفاق کے پاس ہیں. جو مین اسٹریم کی پالیسیز ہیں تو وہ وفاق نے بنانی ہیں. تو وفاق دیکھیں, پھر عرض کریں گے 2 سال میں جتنا کباڑا ہم نے دیکھا ہے اتنا ماضی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اپنی ہوش میں ہم نے ایسا کبھی اتنا برے بدتر حالات نہیں دیکھے. آج ہمارے ویسے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہمارے پاس نوجوان جو ہے پارٹی کے جو ہے عہدیداران آئے, اور کیونکہ ہمارا آج ٹاپک بھی یوتھ کے اوپر تھا, اور جو ہے کیونکہ ہماری جو آج کل جو نئی نسل ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو برباد کری ہے, ڈپریشن میں آ رہی ہے, جاب لیس ہو رہے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ آج ہم ہی ان کے ہی نوجوانوں کو ان کے سامنے بٹھائیں اور ان کو ایک ایگزامپل جو ہے جو وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ انہوں نے کتنی محنت کر کے اپنے آپ کو منوایا اور آج وہ اس مقام پر ہیں. تو ہم انہی کے تھرو آپ لوگوں کو میسج دلوائیں. تو جی ابرار. اور بالکل ناظرین کرام, ہم ہر روز نئی بات لے کے آتے ہیں, لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. جو ہمارا پروگرام آپ دوبارہ دیکھیں گے رات کو تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیسا تھا. ہم یہ ٹاپک ختم نہیں کر رہے, ہمارا یہ ٹاپک رہے گا.
آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے یا مسائل ہیں تو آپ نے ہمیں کال کرنی ہے, ہم سے رابطہ کرنا ہے. ہم آپ کی بات کو اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے, ان اداروں تک پہنچائیں گے جو آپ کو ان تمام چیزوں سے سیف رکھ سکیں. بالکل, جو اگر آپ کو کوئی بلیک میلنگ کر رہا ہے یا پھر کوئی کسی قسم کا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں, ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں. جو بھی اگر اپنا نام نہیں بھی بتانا چاہتے آپ مسئلے بتائیے, اور جب یہ ہمارا پروگرام رات کو ریپیٹ ہوگا تو آپ یہ دوبارہ دیکھیے گا, آپ کو اندازہ ہوگا. ناظرین کرام, آج کی گفتگو بہت اچھی رہی اور بہت اچھے چہرے, اور ہم تو ان لوگوں کو یہاں پر بلاتے ہیں کہ جو لوگ پس پردہ رہ کے عوام کی خدمت کرتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے. پروردگار آپ کو مزید ترقیاں عطا کریں. ناظرین کرام, ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعے انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ. میں سید علی ابرار پروگرام باخبر سے آپ سے چاہتا ہوں اجازت, اور میں ندا آصف بالکل آپ اس کو دعا کے ساتھ اجازت کہ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ.